السلام علیکم بچوں، آئیے ہم آج مطالعہ اسلام جماعت چہارم سبق اسلام کی دعوت پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ لیے تھے کہ اسلام کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی۔ انہوں نے مکہ میں اسلام کی دعوت پھیلائی، جب آرام سے دعوت پھیلنے لگی، دعوت بڑھنے لگی تو انہوں نے پھر قریش مکہ نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ سب کچھ بتایا گیا، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اب ہم اس میں تھوڑے سے مراحل پڑھیں گے کہ یہاں پر کیسا ہے صورتوں کے حوالے سے بھی۔ اچھا، خفیہ دعوت پہلا مرحلہ۔ وحی کے کچھ عرصہ بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلائے، اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ ترجمہ، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا جو پہلے سے آپ کی سچائی، بلند اخلاق اور پاکیزہ عادات سے واقف تھے۔ آپ کو بھی ان کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ سچی بات کو مان لیتے ہیں۔ وہ لوگ اسلام قبول کرتے اور دوسرے لوگوں کو خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ جب مسلمان مرد اور عورتوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص ارقم بن الابیل ارقم کے مکان کو مسلمانوں کا مرکز بنا لیا۔ سب وہاں جمع ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتے۔ ان دنوں میں مسلمان چھپ کر نماز ادا کرتے اور خفیہ طریقے سے ہی لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے۔ مشرکین مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ طیش میں آ گئے، یعنی غصے میں آ گئے۔ پھر وہ مسلمانوں کو برا بھلا کہتے، ان کو مارتے پیٹتے اور طرح طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے۔ خفیہ دعوت کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اعلانیہ دعوت دوسرا مرحلہ جو تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ، اور اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو خدا سے ڈراؤ۔ اس حکم کے ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا۔ اس دعوت میں 45 افراد شریک تھے۔ آپ نے اس کے سامنے حق کی دعوت پیش کی۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مخالفت کی اور آپ کو بات نہ کرنے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو دوبارہ جمع کیا اور اس کے سامنے دعوت حق پیش کی۔ اس بار بھی انہوں نے آپ کا انکار کیا، البتہ حضرت ابو طالب نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قریش کے ایک خاندان کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا، بے شک ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ صادق اور امین ہیں۔ صادق مطلب سچے اور امین مطلب امانت دار۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، بتوں کی پوجا سے بچاتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن کر ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔
اس آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح الفاظ میں حکم ملا کہ آپ لوگوں کو کلا کلم اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائے اور بت پرستی کی حقیقت لوگوں پر واضح کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ کفار کے غلط عقائد پر تنقید شروع کر دی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بت بے بس اور بیکار ہے، ان کی پرستش دردناک عذاب کا باعث ہے۔ آپ کی اس دعوت نے مشرکین مکہ کو غضبناک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مصیبتوں کے سخت ترین دور کا آغاز ہوا۔ مسلمان پر زندگی تنگ کر دی گئی اور ان کو طرح طرح سے ستایا جاتا، انہیں مجبور کیا جاتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو آپ پر اونٹ کے اجڑی ڈال دی جاتی، آپ گلی سے گزرتے تو آپ پر کھوڑا پھینکا جاتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اتنا پیٹا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ہر طرح کی اذیتیں دی جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ ہم نے سبق اسلام کی دعوت کی پڑھائی کر لی ہے۔ اس میں 2 مراحل تھے، ایک مرحلہ خفیہ طور پر دعوت دینے کا تھا، دوسرا مرحلہ جو تھا وہ اعلانیہ دعوت کا تھا۔ اب ہم سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں، مختصر جواب دے۔ سوال نمبر 1 ہے، ایک خفیہ دعوت کا سلسلہ کتنا عرصہ جاری رہا؟ خفیہ دعوت کا سلسلہ کتنا عرصہ جاری رہا؟ جواب ہے خفیہ دعوت کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر چند لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے پھر کسی اور کو اسلام کی دعوت دی، اسی طرح یہ چپکے سلسلہ جاتا رہا، 3 سال تک رہا۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 خاندانوں کو جمع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ دعوت شروع کر دی جائے، تو حکم ملا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 خاندانوں کو جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا۔ کون سے 2 خاندان؟ بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا۔ سوال نمبر 3، جب کفار مکہ کو مسلمان کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو انہوں نے کیا طرز عمل اپنایا؟ جواب ہے مشرکین مکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ طیش میں آ گئے، مطلب غصے میں آ گئے، اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے، ان کو مارتے پیٹتے اور طرح طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے۔ اچھا بچوں، اب ہم آگے سوالات جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جائزہ میں سوال ہے، کوہ صفا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کیا فرمایا؟ کوہ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس زمانے میں لوگ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اگر کوئی ضروری پیغام دینا ہو یا ضروری بات بتانی ہو تو وہ وہی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ بات پہنچاتے تھے لوگوں کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سب لوگوں کو اعلانیہ طور پر دعوت دی تو وہ بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے اور سب مکہ والوں کو بلا کر فرمایا۔ تو کوہ صفا پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو مکہ والوں سے کیا فرمایا؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، بتوں کی پوجا سے بچانا چاہتا ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جواب ہے سوال نمبر 2، اہل مکہ نو مسلموں کو کس طرح تکلیفیں دیتے تھے؟ جواب، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے، ان کو مارتے پیٹتے اور انہیں مجبور کرتے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ گھر کے کام کے لیے صفحہ نمبر 37 پر ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے اور صفحہ نمبر 38 پر فقرات ذیل کی نشاندہی کرے، مطلب درست اور غلط کی نشاندہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 یہاں پر ہے، درجہ ذیل آیات کو ان کے ترجمے کے ساتھ ملائے۔ یہاں پر 3 آیات دیے گئے ہیں، ان کو ترجمے کے ساتھ ملانا ہے۔
امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔